نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت إلى الناس عامة وفي رواية كافة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین حنیفی دنیا میں قائم کیا جسے شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ شریعت محمدیہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی اساسی تعلیمات کی اساس پر ایک عالمگیر نظام تھا جو کل دنیا انسانیت کے لیے قائم کیا گیا۔ گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعات میں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی حقیقت واضح کی گئی تھی کہ ملت حنیفی کسے کہتے ہیں۔ ملت حنیفی کی اساس ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر ہے کہ دنیا بھر کی باقی تمام اشیاء اور مخلوقات سے کٹ کر صرف ایک ذات وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تمام اعمال و افعال کو مربوط بنانا، یہ حنیفیت کا بنیادی تقاضا ہے۔ انسان جو زندگی میں صبح سے شام تک تمام رات دن رات 24 گھنٹے جو فعل عمل قول اور حرکات و سکنات کرتا ہے، ان تمام کا بنیادی رخ، اس کی توجہ ان تمام اعمال و افعال اور اقوال اور ربط و تعلق ایک ذات وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی مقصد کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ اس کی اساس پر انسان کے تمام اعمال مربوط ہو جائیں، یہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد ہے۔ وہ اکیلا زندگی بسر کرے، اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات استوار کرے، مناکحات اور معاملات کرے، معاشیات و سیاسیات کے معاملات ہوں، یا اس کے قلب کی روحانی کیفیت اور کسی سپیریئر طاقت کے سامنے جھک جانے کا عمل ہو، یہ تمام چیزیں، اس کا قلب بھی، اس کا جسم بھی، اس کی زبان بھی، اس کا نفس بھی، اس کی عقل بھی، اس مرکز و محور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے متعلق ہو جائے کہ شرک و اشتباہ کا کوئی شائبہ بھی اس میں موجود نہ ہو، شرک کی کوئی بھی نوعیت ہو یا عمل کی کوئی بھی ضلالت اور گمراہی ہو،
اس کے اندر سے نکل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے چہرے کو ان اقم وجہک للدین حنیفا، اس سسٹم اور دین کی طرف متوجہ کر لیجئے جو حنیفی ہے، ابراہیمی ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، اس کی طرف اپنے تمام چیزوں کو مربوط بنا لیجئے، قائم کر لیجئے۔ وجہ کا، اپنے چہرہ انور کو، اپنی توجہات کو، اپنے دلی لگن کو، اپنے تمام اعمال کو، اپنے تمام کردار کو، تمام افعال کو پورے طریقے سے قائم کر لیجئے دین حنیفی۔ کئی دفعہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ دین سسٹم کو کہتے ہیں، ایک نظام کو کہتے ہیں، دال یا نون مادہ، ہمیشہ عمل اور رد عمل، عمل کے نتائج اور اس کی جزا و سزا کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ خواہ وہ قرض کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا جائے یا دین دال کے کسرے کے ساتھ استعمال کیا جائے، آپ ایک عمل کرتے ہیں اس کی جزا و سزا ضرور ہوگی، کوئی عمل بیکار نہیں ہوتا، کوئی نکلی ہوئی زبان سے بات بیکار نہیں ہے، وہ کیچ ہو رہی ہے، اس کے نتائج آپ کو بھگتنے ہوں گے۔ اچھی بات ہے تو اچھے نتائج، بری بات ہے تو برے نتائج، اچھا عمل ہے تو اچھے نتائج، جزا ہے، انعامات ہیں، اور اگر برا عمل ہے تو برے نتائج، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دین کی معنویت میں یہ باتیں داخل ہیں کہ ہر عمل سزا و جزا سے گزرتا ہے، اور عمل کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے، وہ نتیجہ ضرور دے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے وفیت کل نفس ما کسبت، جو اس نے عمل کیا ہے، کمایا ہے، وہ پورا پورا اسے بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون۔ کوئی ظلم، کوئی کوتاہی، کوئی وہاں سفارش، وہاں کسی قسم کا کوئی فدیہ وغیرہ نہیں چلے گا، ٹھیک ٹھیک عمل تول کر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا، اسے کہتے ہیں دین۔ اور جب یہ دین حنیفی ہوتا ہے، جزا و سزا کے کانسیپٹ ذات باری تعالیٰ سے وابستہ ہیں تو پھر سسٹم اس کے مطابق بنتا ہے، اور دین باطل، جزا و سزا کا تعلق دین باطل کے ساتھ تو وہ دنیاوی مادی تقاضوں اور مفادات کے مطابق جزا و سزا ہوتی ہے۔ مادی فائدہ ہوا تو مادی انعام مل گیا، مادی طور پر نقصان ہوا تو اس کی سزا مل گئی۔ ایک دین باطل ہے اور ایک دین حق۔ دین حق وہ ہے جو حنیفی، دین باطل وہ ہے جو علم نجوم پر، علم طبیعات پر، علم مجوس پر، عقول پر استوار ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں نجامین، طبیعیین، مجوسیین، ان تینوں ملتوں کو باطل کرنے کے لیے، ان کو مغلوب کرنے کے لیے دین حنیفی آیا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے، دین حق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم یہ دیا گیا کہ آپ
اپنے چہرے کو قائم کر لیں۔ اقامت کی صحیح کامل شکل سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی سے نہیں ہو سکتی۔ انسان کامل سے، افضل البشر، انسان اکبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ممکن ہے کہ انہیں یہ حکم دیا جائے کہ ٹھیک ٹھیک قائم کر لیجئے، جیسے زاویہ قائمہ بالکل درست ہوتا ہے 90 ڈگری پر، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، قائمہ ہے، منفرجہ یا حادہ نہیں ہے، ادھر ادھر تغیر پذیر نہیں ہے۔ یہ جو ٹھیک 16 آنے پورے 90 ڈگری کا زاویہ قائم کرنے کی استطاعت اور صلاحیت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کامل انسان، اعلیٰ انسان، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے انسانیت کے لیے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس دین حنیفی کے مقابلے میں جتنی بھی شرک اور کفر کی تمام چیزیں ہیں، مشرکین میں سے مت ہوئیے آپ۔ یہ ایک واضح ہدایت۔ اب دین حنیفی یا ملت حنیفیہ ابراہیمیہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، اس ملت ابراہیمیہ کا ایک ماڈل وہ تھا، اس کا ایک عملی نظام تھا جو یہودیوں نے تحریف کر کے جس کا نام یہودیت رکھ دیا۔ بظاہر کہنے کو اپنے آپ کو حنیفی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی حنیفی کتاب، الکتاب جسے قرآن نے کہا، تورات، اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس دین حنیفی کے اندر اتنی کجیاں پیدا کر دیں، طبیعتی قوانین اور مادی مفادات کی بنیاد پر، علم نجوم کے ذائچوں کی بنیاد پر، فلسفہ یونان کی جو عقلیات تھیں، عقول عشرہ کا جو نظریہ فلسفہ کا تھا، اس کی بنیاد پر اتنی تحریفات کر دیں کہ وہ دین حنیفی کا وہ سسٹم یا وہ شریعت جو اصل میں شریعت موسوی تھی، اس شریعت کو یہودی شریعت میں تبدیل کر دیا۔ شریعت کہتے ہیں کسی کانسیپٹ پر جو عملی نظام وضع کیا جاتا ہے۔ تشریع کسی بنیادی اسکول آف تھاٹ پر جو سسٹم بنایا جاتا ہے، جو رسومات طے کی جاتی ہیں، جو طریقہ ہے کار وضع کیا جاتا ہے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ اب شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی جو حقانیت پر مبنی تھی، اس کی اساس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی نظام کا خاتمہ کیا، یوشع بن نون کی قیادت میں، جو ان کے خلیفہ اور تربیت یافتہ تھے، بیت المقدس میں حکمرانی قائم کی۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں یمن سے بلاد الشام تک کی قومی حکمرانی قائم کی، قوم کو بنایا، قوم کے نظام کو ترقی دی۔ تو شریعت موسوی، داودی اور سلیمانی نے جن حقائق کی بنیاد پر تشریعی نظام بنایا تھا، مسخ شدہ یہودیت، اس نے اس میں تحریفات پیدا کر دی۔ کہنے کو وہ توحید کی بات کرتے ہیں، کہنے کو وہ کتاب الہی تورات کو مانتے ہیں، لیکن رسوم و رواج، طور طریقے، انسانی زندگی کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے ارتفاقات اور انسانی روح کی ضروریات کو پورا کرنے کے اقترابات، وہ شریعت موسوی سے ہٹ کر شریعت یہودیت پر بنا دی۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جو تشریعی نظام تھا دین حنیفی کا، اسے اختیار کیا جاتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یعقوب کے سب سے بڑے یہودا کے نام پر نئی ایک شریعت یہودیت گھڑ لی، جس میں مکسچر تیار کیا۔ کچھ بظاہر ابراہیمی شریعت کی باتیں مان لی، تورات کی، لیکن جہاں مفادات سے ٹکرائی موسوی شریعت، وہاں ترمیم کر لی طبیعتی قوانین کے تحت، ملت طبیعین کی بنیاد۔ جہاں کہیں روحانیت کی بات ہے تو علم نجوم اور ستاروں کے اثرات کی بنیاد پر رسومات گھڑ لی۔ جہاں کہیں اس سے بالائی نظام کی بات آئی تو برائے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خود ساختہ جو عقلوں کا ایک تصور عقول عشرہ کا تھا، وہاں وہ بات مان لی، تو یہ ملغوبہ بنا دیا۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ یہودیت جو مسخ شدہ تھی، یہودی تشریع جو شریعت موسوی کے بالکل علی الرغم، جس نے ارتفاقات بگاڑ دیے، اقترابات بگاڑ دیے، اس کے مقابلے میں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے تعلیم و تربیت اپنے حواریین کی تو جو مفاد پرست طبقہ یہودیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہودی تشریع کو الہی قانون سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ان کی خواہشات کا مجموعہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نے حنیفی تحریک کے صاف شفاف روشن چہرے کو واضح کیا، اور انجیل نے آ کر یہودی شریعت کے جو مسخ شدہ تصورات تھے ان کی تردید کی، اور جو تورات کی اصل تعلیمات تھی ان کو دوبارہ زندہ کیا، ان کے لیے جدوجہد اور کوشش کی۔ لیکن جب تک تو حواریین موجود رہے عیسیٰ علیہ السلام کے تو ٹھیک، اور جب حواریین کا خاتمہ ہو گیا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، سورۃ مریم میں عیسائیت کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ مریم اور عیسیٰ اور ابراہیم اور تمام پوری تاریخ گزرنے کے بعد جب ان کے نالائق جانشین بنے تو نمازیں ضائع کر دیں، واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی شروع کر دی، اور ان خواہشات کی پیروی کے ذریعے سے اس نصرانیت کو، نصرانی عیسائی شریعت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کے اندر تحریفات پیدا کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، ان کی پھانسی کو تسلیم کر کے کفارے کا عقیدہ گھڑ لیا، خود ساختہ چیزیں، طبیعتی قوانین، علم نجوم فلکیات کی بنیاد پر، اور خود ساختہ عقلوں کے نظریے کی بنیاد پر ترمیمات کا ایک پورا پیکج، اس کو نصرانیت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، مسیح کی تھی، جنہوں نے پوری دنیا کے لیے سیاحت کا عمل کیا، اس مسیح کی تعلیمات کو ایک نیا نام نصرانیت دے دیا، نصارہ، جیسے یہودیت کو دیا تھا۔ انصار اللہ کی بگڑی ہوئی شکل کہ ہم اس مسخ شدہ مذہبیت کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں۔ جو حواریین نے بات کہی تھی اس کا مفہوم کچھ سے کچھ بنا دیا،
اور ایک پورا نصرانیت کا ایک پورا ڈھانچہ، مذہبی سٹرکچر ایسا مسلط کر دیا کہ آج تک عیسائی دنیا اس سے نجات نہیں پا سکتی۔ ابھی کل ہی جو 267واں پوپ منتخب ہوا ہے، کیا اس انتخاب کا کوئی طریقہ کہیں تورات یا انجیل میں موجود ہے؟ نہیں، کہ چمنی سے سفید دھواں نکلے تو پھر پوپ بن گیا۔ اب جرمن پوپ کے مقابلے میں امریکی پوپ بنا دیا گیا۔ وہ فیصلہ کریں گے جو 36-37 پوپ کے ماتحت کام کرنے والے کارڈینل ہیں، وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کون یہ آدمی ہمارا پوپ ہوگا۔ یہ پادری سے لے کر پوپ تک کا پورا سٹرکچر کہیں انجیل میں دکھایا جا سکتا ہے، کہیں تورات میں دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ قسطنطین اعظم نے جب حکمرانی قیصریت مسلط کی تو مذہب کا یہ سٹرکچر اپنی سیاسی حکمرانی کو غالب کرنے کے لیے بنایا گیا۔ نبی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تو انسانوں کی انسانیت کو بحال کرنے اور ایک سیدھا سادہ ایسا انسان جو قلب سے اللہ سے تعلق رکھتا ہو اور جسم سے اس کے احکامات کے مطابق اعمال کرنے کا خوگر بن جائے، بلا تفریق رنگ نسل۔ یہ دین حنیفی تھا، اس میں کسی قسم کی طبقاتیت، نسلی امتیاز، کسی قسم کا کوئی لسانی اختلاف اور کسی قسم کا شعبدہ بازی، مذہبی ٹائٹل اور اس کی شناخت کچھ نہیں۔ اصل بات تو یہ تھی ابراہیمی تحریک میں، خدا پرستی اور انسان دوستی، بس اس کی اساس ہے۔ تو شریعت عیسوی کو نصرانیت کے نام سے سب سے بڑا فرقہ یہی تھا، ورنہ تو اور بہت سارے فرقے عیسائیوں کے بنے، تو خود ساختہ تشریحات اس کے اندر داخل کر کے ایک نئی شریعت گھڑ دی۔ دین حنیفی کی یہودی شریعت یا یہودی ماڈل، یہودی سسٹم یا عیسائی سسٹم، اور اس کے مقابلے میں پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں طبیعیات کے بنا پر بنایا ہوا سسٹم یا علم نجوم کی بنیاد پر بنائی ہوئی ملت اور سسٹم یا فلسفہ یونان کے اصول عشرہ کی بنیاد پر بنائے ہوئے سسٹم یہ موجود تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ 5 طرح کی شریعتیں موجود تھیں، ملت طبیعین، ملت نجامین، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ملت نجامین اور ملت مجوس، ملت یہود اور ملت نصارہ، اور ان 5 کا ملغوبہ مشرکین مکہ تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے تھے۔ انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ان کی کچھ رسومات ان کے اندر موجود تھیں، حج وغیرہ، جس سے ان کے مالی مفادات وابستہ تھے۔ تو انہوں نے بھی ایک شریعت شرک، جس کو قرآن حکیم نے مشرکین کہا، ایک شریعت وہ بن گئی جو ان 5 مستقل شریعتوں کا ملغوبہ تھا۔ مشرکین میں سے کچھ قیصر کے نمائندے تھے، کچھ کسریٰ کے نمائندے تھے، کوئی مجوسیوں کے مطابق کام کرتا، کوئی طبیعیات کے مطابق کام کرتا، کوئی عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتا تھا۔ تو یہ گروہ تھا مشرکین کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی کسی نہ کسی شکل کے ساتھ وابستہ تھا، اس لیے قرآن نے انہیں ٹائٹل دیا مشرک۔
اب ان کے خلاف، ان کو باطل کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ نے ان تمام شریعتوں کے مقابلے میں ایک شریعت محمدیہ، ایک سسٹم، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر ایک شریعت آپ کو عطا کی گئی، ایک سسٹم عطا کیا گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت بنائی ہے، فاتبعها، آپ اس کی اتباع کریں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے جو نہیں جانتے۔ مکہ کے مشرک جو علم ہی نہیں رکھتے، نہ انہیں طبیعت کے قوانین کا پتہ، نہ انہیں علم نجوم کے قوانین کا پتہ، نہ انہیں مجوس کے قوانین کا پتہ، نہ یہودیت کا علم، نہ عیسائیت کا علم۔ مکے کے یہ مشرک ان تمام سے جاہل ہیں، اس علم سے، اور اصل جو علم ہے دین حنیفی، اس سے تو بالکل ہی بیگانہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہاں تو کوئی نبی نہیں آیا اس امت میں، اس لیے علم سے کبھی واسطہ نہیں رہا۔ طور طریقے شرک اور کفر کے نسل در نسل ان کے اندر غالب آ گئے، ان کے طور طریقے ختم ہو گئے۔ اب ایسے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت کا اعلان کیا گیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین حنیفی کی اساس پر آپ ایک تشریعی نظام، ایک شریعت، جسے شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے، یہ شریعت محمدیہ، اس کو سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ شریعت محمدیہ کا ادراک نہ ہو تو پھر گمراہیوں کے بہت سے دائرے شروع ہو جاتے ہیں۔ شریعت محمدیہ کا پہلے بنیادی تقاضا انسانیت کا مطالعہ ہے کہ خواص انسانیت کیا ہیں، کیا خصوصیات اور تقاضے ہیں، خود انسان کیا ہے۔ دین حنیفی تقاضا کرتا ہے انسانیت کے مطالعے کا، اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسانیت کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو قرآن حکیم نے ان کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ انسان کی جسم میں، اس کے وجود کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، ایک اس کے جسمانی تقاضے اور ایک اس کے اندر ایک روح دوڑ رہی ہے، ایک اس کی روح کے تقاضے، روح کی غذا۔ جسمانی تقاضے اس کرۂ ارض پر دیگر انسانوں کے ساتھ مل کر اس کے پورے ہوتے ہیں، اکیلا آدمی اپنی جسمانی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ انسان مدنی الطبع ہے، وہ جو کپڑا پہنتا ہے، وہ جو غذا کھاتا ہے، وہ جس مکان میں رہتا ہے، جس سپیس کا حصہ ہے، وہ اس نے اکیلے نہیں بنائی ہوتی۔ کیا کپڑے کے لیے کپاس کاشت کرنا، اسے روئی اس سے سوت کاٹنا، کپڑا بنانا، پھر اسے کپڑے کو سینا اور پھر پہننا، یہ سارا عمل ایک انسان اکیلا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اسے ضرورت روٹی کا جو لقمہ اس کے منہ میں گیا ہے، اس کو بنانے میں کتنے انسانوں کی اجتماعیت نے کردار ادا کیا ہے۔ یہ اجتماعیت دو ہی صورتوں میں پوری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی شکل نہیں۔ یہ اجتماعیت رفاقت پر مبنی ہو
ارتفاق پر مبنی ہو، یا یہ اجتماعیت ظلم اور زیادتی اور غیر رفاقت پر مبنی ہو، دو ہی شکل۔ ضروری ہے ارتفاق کا ہونا، سہولت اور آسانی کے ساتھ اجتماعی نظام کا وجود میں آنا، جس کو اللہ نے اچھا ارتفاق ہے تو حسنت مرتفقہ کے لفظ سے بیان کیا ہے سورۃ کہف میں، اور اگر بری بات ہے، بری رفاقت ہے تو اسے ساعت مرتفقہ، برا ارتفاق۔ اب یہ برا اور حسن، صحیح اور غلط ارتفاق میں فرق کرنا، اس کے لیے پہلے ارتفاق کو سمجھنا ضروری ہے۔ ارتفاق کیا ہے؟ تو امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ انسانی جسم کی جسمانی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اچھا ارتفاق یہ ہے کہ اس کی سطحیں دیکھی جائیں کہ فرد پہلی سطح پر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے، ارتفاق اول۔ دوسری سطح پر ارتفاق انسانوں کا مجموعہ گھر بناتا ہے، کاروبار کرتا ہے، معاشی سرگرمیاں کرتا ہے، اسے ارتفاق ثانی۔ تیسری سطح پر یہ رفاقت کسی مملکت اور قوم کی اجتماعی ملکی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اور چوتھی سطح پر اقوام عالم بین الاقوامی تعلقات استوار کرتے ہیں، یہ ارتفاق رابع ہے۔ تو انسان کی خاصیت ان چار ارتفاقات کے دائرے سے گزرتی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو روح ہے، جس کی غذا ایک ہی قرب بارگاہ الہی، اقتراب جسے کہتے ہیں، کہ روح جہاں سے آئی ہے، جس خدا نے بھیجی ہے، اس خدا کے ساتھ روح کا ایک ربط اور تعلق، قرب باری تعالیٰ اس کے اندر پیدا ہو، اور قرب باری تعالیٰ پیدا کرنے کے لیے اس روح میں، اس کے جسم میں جو بنیادی اخلاق ہونے چاہیے، قرب گندگیوں اور نجاستوں کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ قرب بارگاہ الہی اللہ کے سامنے اخبات اور عبادت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر اور غرور پیدا کرنے سے قرب کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے سامنے سماحت اور وقار کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات سماحت اور وقار کے ساتھ ہوں تو پھر قرب بارگاہ الہی آ سکتا۔ آپ نے کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کو لباس پہنایا، سخاوت کی، دوسرے انسان کی رسپیکٹ کی، عفت کا مظاہرہ کیا، دوسرے کے لیے تکلیف برداشت کی، تو اللہ نے کہا کہ وہ میرے ساتھ قرب بارگاہ الہی حاصل کر رہا ہے۔ اقتراب کا طریقہ بتلا دیا، سماحت۔ اور ایسے ہی قرب بارگاہ الہی کے لیے وہ ملکہ عدالت جس کے ذریعے سے نظم و نسق اچھے طریقے سے چل سکے، انسانوں کے درمیان عدل و انصاف، ملکہ عدالت، قرب بارگاہ الہی کے یہ چار طریقے ہیں، چار اقترابات کے بنیادی اساسی اصول اور چار ارتفاقات کے بنیادی اساس۔ تو انسانیت کے ان چاروں اور آٹھوں بلکہ خواص کی اساس پر دین حنیفی اپنی شریعت متعین کرے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی تعلیمات اور حنیفیت کی اساس پر، دین حنیفی کی اساس پر جو شریعت متعین کی،
اس کے 8 بنیادی مقاصد، 8 مقاصد ہیں، ان کو پورا کیے بغیر شریعت محمدیہ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مقاصد شریعت محمدیہ ان 8 میں بند ہے۔ یہ وہ شریعت ہے جس کی اتباع کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی حکم دیا، یعنی ان کو آپ نے کر کے دکھانا ہے، صرف ان کا واز نہیں ہے۔ فاتبعها، ارتفاق اول میں انسان کس طرح اپنی ذاتی شخصیت کے اعتبار سے انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے، خاندانی نظام میں، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، پیشوں میں، معاملات میں کیسے اس دین حنیفی کی اساس پر انسان کام کرتا ہے، آپ نے خود کر کے دکھانا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، خرید و فروخت کی، تجارت کے لیے شام کا سفر کیا، معاملات کیے، قرض کا لین دین کرنا پڑا تو وہ بھی کیا، کاروبار بھی کیا، سارے کام کیے، تاکہ وہ ماڈل جو دین حنیفی کی اساس پر انسانیت کے لیے خواص انسانیت کی اساس پر بنانا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ چنانچہ ان 8 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو پہلی بنیادی اکائی ہے جس سے اجتماعیت شروع ہوتی ہے، اکیلا آدمی تو جنگل میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اسے قدرت کی طرف سے کھانے پینے کو مل سکتا ہے، تو جنگلی پودے، جنگلی پھل کھائے اور گزارے، لیکن جب اجتماعیت شروع ہوتی ہے تو وہ ارتفاق ثانی سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ شادی کرتا ہے، بچوں کا بوجھ پڑتا ہے، جب وہ معاشی سرگرمی کرتا ہے، جب وہ پیشہ اختیار کرتا ہے، جب وہ معاملات کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پہلا مقصد اس ارتفاق ثانی کے 5 بنیادی شعبوں میں خواص انسانیت اپنے دور کے تجربوں اور تعظیم شاعر اللہ کی اساس پر انہیں صحیح اور درست خطوط پر قائم کرنا تھا۔ یہودیت نے جو خاندانی نظام تباہ کر دیا، نصرانی شریعت نے مخصوص خاندانوں کا تسلط پیدا کر کے اس ارتفاق ثانی میں مفادات کا نظام قائم کر دیا، اور باقی 3 ملتوں نے تو دنیا بھر میں اس خاندانی نظام کو جو ستاروں سے جوڑ دیا، طبیعات سے جوڑ دیا، عقولات سے جوڑ دیا، ان کے مقابلے پر اس ارتفاق ثانی کو بڑی سادگی کے ساتھ ان 3 اصولوں پر کہ انسانی خاصیتیں کیا ہیں، انسانیت کے تقاضے کیا ہیں، جس دور میں وہ شریعت وجود میں لائی جا رہی ہے اس دور کے تجرباتی علوم کون سے، اور اس دور میں ان کاموں کو کرنے کے لیے ذات باری تعالیٰ سے جوڑنے کا عمل کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر ارتفاق ثانی کی اصلاح پہلا مقصد ہے شریعت محمدیہ۔ پھر ایک ارتفاق ہے اور ایک اس ارتفاق کو عمل میں لانے کی رسم، طریقہ کار ہے، طور طریقہ ہے۔ دوسرا مقصد تمام ارتفاقات کی جو رسوم ہے اس کی خدا پرستی اور انسان دوستی کی اساس پر اصلاح کی۔ ارتفاق اور رسم کا فرق سمجھنا چاہیے۔ مثلا مرد اور عورت کا نکاح کرنا ایک ارتفاق ہے، ارتفاق ثانی میں سے۔ یہ دنیا کے ہر
انسانی معاشرے میں نکاح ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، ملت سابعین میں سے ہو، مجوس ہو، کچھ بھی ہو، جہاں بھی انسان موجود ہے تو مرد اور عورت شادی ضرور کرتے ہیں، یہ تو اتفاق ہے۔ پھر شادی کو، اس نکاح کو جو اتفاق ہے، رفاقتوں کا سفر ہے، اس کو کس طریقے سے سر انجام دیا جائے گا، اس کے کہتے ہیں رسم نکاح، رسم بے خرید و فروخت ایک انسانی ضرورت ہے، دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، انسان ہے کسی بھی خطے میں بس رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کرے، اس کو کہتے ہیں ارتفاق۔ لیکن اس خرید و فروخت کی رسم کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کو کہتے ہیں رسم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسومات کی اصلاح کی، اس میں تبدیلیاں پیدا کی۔ وہ جو طریقہ کار، مثلاً ایک ہندو مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں تو انہوں نے علم نجوم کے ذائچے کو سامنے رکھ کر نکاح کی تاریخ متعین کر دی، پوتھی نکالے گا کوئی نہ کوئی نجومی۔ پہلی رسم تو یہ ہے کہ جب تک ان کا جو بھی مذہبی رہنما ہے وہ علم نجوم کا ماہر ہو اور وہ پوتھی نکال کر بتائے کہ یہ کون سی اچھی گھڑی ہے جس کے اندر ان کا نکاح فائدہ مند ہوگا۔ پھر اگلی رسم نکاح ہے تو پھر 7 پھیرے بھی لگانے ہیں، مثلا ایک رسم، اور بہت ساری مذاہب کی رسومات۔ عیسائی مرد اور عورت کے لیے عیسائی شریعت نے نکاح کی ایک رسم بنا دی جو ملت حنیفیہ کی اساس پر نہیں ہے، جو تجربات علم نجوم یا طبیعیات کی بنیاد پر تھے اس کے مطابق۔ یہودیوں نے مرد اور عورت کے نکاح کی رسم کوئی اور بنا دی۔ یہ شریعت، یہ ہندو کی شریعت ہے، عیسائی کی شریعت ہے، یہودی کی شریعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ نے آ کر اس نکاح کو انسانی خواص کے مطابق، تقاضوں کے مطابق ڈیفائن کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین کے 4-5 نکاح کے طریقے تھے، رسومات تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی تفصیلی روایت بخاری میں موجود ہے۔ 3 طریقے انسانیت پر دھبا تھے، ان رسومات کو ختم کر دیا۔ نکاح کا یہ کوئی طریقہ نہیں، نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد کا کوئی طریقہ نہیں، خواہشات کی بات ہے۔ پرانے مکہ کے اندر جو رسومات نکاح کی تھیں مشرکین کی، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ وقتی تعلق قائم کر کے اور پھر وہ عورت ان تمام تعلقات قائم کرنے والوں میں سے جس کو چاہے مرضی بچہ پیدا ہونے کے بعد کہے کہ تیرا بیٹا ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو جاہلانہ رسم ہے۔ تو ارتفاق ثانی یعنی نکاح کی جو رسومات اور طور طریقے تھے وہ غلط تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی کہ ایک تو جمہور انسانوں کے لیے وہ رسم نفع بخش، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور تعظیم شعائر اللہ اس میں داخل ہو، اس کی تائید ہو۔ اللہ نے اس رسم کی تائید کی ہو، اور تائید ظاہر نبی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نکاح کا وہ طریقہ بنایا ہے بڑی سادگی کے ساتھ کہ باقاعدہ مرد لڑکی والوں کو منگنی کا پیغام دے، جس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ عزت اس میں ہے، وقار اس میں ہے، خاص طور پر لڑکی والوں کو۔ یہ نہیں
کہ زبردستی لڑکی اٹھا لائے اور کہے کہ جی رسم ادا ہو رہی ہے۔ کوئی بھی ویسی رسم جو کسی کی لڑکی زبردستی اٹھا کر زبردستی نکاح کر لیا، شریعت محمدیہ کے خلاف بات، باقاعدہ رسم بنا دی کہ خطبہ ہو، آپ پیغام دیں، اور اس کے بھی اصول بنا دیے کہ اگر ایک لڑکی کے لیے کسی نے منگنی کا پیغام بھیجا ہے تو دوسرے آدمی کو، اس کے بھائی کو، دوسرا اس کے اوپر منگنی کا پیغام نہیں بھیجنا۔ لا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر کوئی دوسرا آدمی یہ کوشش کرے کہ اس کو توڑنے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کروں، اس کا ادب بتلا دیا۔ یہ شریعت محمد۔ تو خطبے کے آداب، یہ انسانی وقار اور شرافت کی بات ہے، کفو کا ہونا، ہم پلہ ہونا، تاکہ مستقبل میں دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ کفو کی جو بھی شکل رائے گی مثلا، پھر خطبہ ہونا کہ جب یہ نکاح کا عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی مدد، اس کے ساتھ تعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور نبی ہونے کی شہادت، خطبہ پڑھا جائے، کلام الہی میں سے کوئی ایک کلام پڑھا جائے، نہ کہ کوئی خود ساختہ پروہتوں کے منتر شنتر، نہ ہی کوئی سروس کے نام پر کوئی خود ساختہ باتیں، نہیں، کلام الہی، اس کی آیات، اور خاص طور پر وہ آیات جو اس شادی سے متعلق وہ پڑھی جائے، رسم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلق کے آداب بتا دیے، رسم کہ شب زفاف میں مرد کو عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے اور عورت کو کیا کرنا ہے مرد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر کے عورت لاتے تو اس کا ماتھا پکڑ کر اللہ سے دعا مانگتے کہ اگر اس کا شر ہے تو مجھے اس کے شر سے دور کر، اور میرے شر سے اس کو دور کر۔ یعنی آپس میں دلوں کے ملاپ کے آداب بیان کر دیے، یہ شریعت محمدیہ ہے۔ تو پوری ایک رسم، خطبہ سے لے کر شب بصری تک پورا ایک پیکج، یہ شریعت محمدیہ۔ بیع ہے، خرید و فروخت، ارتفاق ثانی کی بات ہے۔ تو آپ کی شریعت کا دوسرا مقصد ارتفاق ثانی کی اصلاح، اور اصلاح بھی اس طریقے سے کہ اس کی رسم، اس کا جو عملی طور طریقہ ہے وہ غلط نہ ہو، درست ہو، اور ہو کس پر؟ 3 اصول پر، وہی خواص انسانیت، علوم تجربیہ، اور تعظیم شاعر اللہ، اپنے دور کے تجرباتی تقاضوں کے مطابق۔ انسانی تقاضے کیا ہے؟ بیع میں بائع مشتری انسانی تقاضوں کے تحت، بیچنے والا کیوں بیچنا چاہتا ہے اس کا لحاظ رکھنا۔ وہ ایک چیز فروخت کر رہا ہے، کیوں؟ ایک خریدنے والا خرید رہا ہے تو کیوں؟ انسانی تقاضا کیا ہے؟ تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں اور تقاضوں کا لحاظ رکھ کر معاملہ کریں گے، ایک۔ دوسرا یہ کہ یہ دور کے تقاضے کے مطابق جو انسانی تجربات سے باتیں واضح ہو گئیں کہ کہاں کہاں بائع اور مشتری ایک دوسرے کو ڈنڈی مارتے ہیں، ان سے بچنا۔ کون کون سی چیزیں لین دین کے اندر اچھی ہو چکی ہیں انہیں اختیار کرنا، اور پھر اس بیع کے لین دین پر اللہ کی تعظیم کو اس کے ساتھ مکس کرنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ لین دین کا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ لین دین باہمی رضامندی سے ہو، تجارت عن تراض،
رضامندی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے پورے پورے حقوق کی ادائیگی پر آپ دیانتداری سے سمجھتے ہوں کہ جس چیز کی جو قیمت آپ دے رہے ہیں وہ واقعی اس کی بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ دکاندار بس نچوڑنا چاہتا ہے غبن فاحش کے ذریعے سے، اور یا خریدار جو ہے وہ دکان لوٹنا چاہتا ہے مفادات کے ذریعے سے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مت کھاؤ، اس کے اندر کسی قسم کا عمل دخل باطل کا نہیں ہونا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا پورا طریقہ کار کہ 4 چیزیں ہیں، بائع، مشتری، مبیع، ثمن، ان چاروں کے حقوق کا لحاظ رکھ کر بیع کا معاملہ سر انجام پائے۔ یہ ایک رسم ہے، خدا پرستی بھی ہے، انسان دوستی بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے، ایسی رسومات کو پیدا کرنا ہے، سب سے پہلے ارتفاق ثانی میں، کہ جس میں خدا پرستی کا تعلق بھی ہو، خدا سے تعلق بھی قائم ہو، مؤیدۃ باللہ تعالی، اللہ نے اس کی تائید کی ہے، اور وہ جمہور انسانیت کے لیے نفع بخش۔ اس اصول پر ارتفاق ثانی بھی، ارتفاق ثالث کی بھی اصلاح کی، کیونکہ اجتماعیت کا جب اگلا درجہ آ گیا کہ ان تاجروں، کاشتکاروں، ان گھروں اور ان خاندانوں کا جو ایک ملکی سطح پر ایک سرکل بنا، ایک رابطوں کا نظام بنا، ایک مدنیت اور تمدن بنا، تو اس تمدن کو قائم کرنے کے لیے ایک سیاسی اتھارٹی، ایک قانونی اتھارٹی، ایک سیکورٹی کی اتھارٹی، ایک عدالتی اتھارٹی، مقننہ عدلیہ انتظامیہ وجود میں آئی، اور اس کے ذیل میں علم کو منتقل کرنے کے واعظ اور معلم الناس الخیر کا شہریاریت، پولیس سسٹم، ملک کی حفاظت اور دفاع کے لیے فوجی سسٹم، عدل و انصاف پورا کرنے کے لیے عدالتی سسٹم، جب کسی قومی تمدنی نظام میں وجود میں آیا تو اس کی رسومات بھی ان 2 اصولوں پر، خدا پرستی اور انسان دوستی کی بنیاد پر بنے۔ دیکھا جائے گا کہ ایک ریاست اور ایک قوم کے قومی مفاد، ان 25 کروڑ لوگوں کے جو ایک ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے جمہور کا نفع بخش طریقہ کار کیا ہے؟ جو جمہور انسانوں کو اپنی عدالت سے، اپنی قانون سازی سے، اپنی پولیسنگ سے، اپنی فوجی اور عسکری قوت سے، اپنی واعظ و نصیحت سے، اپنی تعلیم و تربیت سے جمہور انسانوں کو فائدہ پہنچائے، ایسی ہر رسم اس کی اصلاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کا ماڈل ریاست مدینہ میں، مدینہ منورہ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال تک قائم کر کے دکھایا۔ انسانی خصوصیات، اور اس عدالتی نظام میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم۔ ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا، اور وہ مسلمان منافق، جھوٹا، فراڈیا، دھوکہ دینے والا، چوری کرنے والا، اور وہ یہودی اس جرم میں نہیں شریک، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اس منافق کے خلاف فیصلہ۔ خاص ہے انسانیت، انسانی خصوصیت، انسانی تقاضا۔ مدینے کے بسنے والے جمہور انسانوں کے مفادات کا عدالتی، قانونی، سیکورٹی، سیاست، معیشت کا نظام بنایا، یہ شریعت محمدیہ۔ آپ امام شاہ ولی اللہ کے جملہ سلطان مدینہ، کہ اس مدینے کے سلطان تھے، حکمران تھے، فرما روا تھے، بادشاہ تھے،
جس کے ذریعے سے اس ارتفاق ثالث قومی نظام کی تمام شعبوں کو انسانی خصوصیات پر اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے، کیونکہ نبی جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی تائید سے ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے جب سسٹم بنایا، قانون سازی کی، تو صحابہ سے مشاورت کی۔ جن چیزوں میں وحی نازل نہیں ہوئی، غزوہ احد غزوہ ہے، جہاد ہے، جہاد کا ایک مطلق حکم ہے کہ جہاد کرو، اس کی اجازت دے دی گئی، قتال کرو، لیکن یہ قتال کیسے ہوگا، کیا معروضی صورتحال ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حشوہ، جس کو قرآن نے کہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاورہم فی الامر، اپنے ایسے معاملات میں آپ مشورہ کیجئے، یہ شریعت محمدیہ، بغیر مشاورت کے خود ہی طریقہ کار مسلط کر دیا جائے، نہیں۔ غزوہ احد کہاں جہاد لڑا جائے دشمن کے مقابلے میں؟ مدینہ میں رہ کر یا مدینہ سے باہر جا کر مشورہ ہو رہا ہے۔ جوان صحابہ نے کہا کہ باہر جا کر لڑنا چاہیے احد میں، تو حضور نے مشورے کو قبول کیا، مشورہ کو، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، مشورے کے بعد جو فیصلہ کر لیا تو پوری قوم یکجان ہو کر لڑے گی۔ یہ رسم ہے، یہ شریعت ہے، اور اللہ سے تعلق۔ غزوہ احد ہو رہی ہے، میدان کے اندر جب خالد بن ولید نے دشمن کی طرف سے درۂ احد پر حملہ کیا پیچھے سے، اور جو تھوڑی دیر کے لیے صورتحال بدلی، اور ابو سفیان نے آ کر کہا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جواب نہیں آیا، حضور نے روک دیا کہ کوئی جواب نہ دو۔ ابو بکر ہیں، حضور نے فرمایا مت جواب دو۔ اس نے کہا عمر ہیں، اعلان کرنا چاہتا تھا کہ جی سب دنیا سے یہ نعوذ باللہ چلے گئے، تو عمر سے نہیں رہا گیا۔ عمر نے کہا اللہ کے دشمن، میں ابھی زندہ موجود ہوں، اور نہ صرف میں موجود ہوں، ابو بکر بھی موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا ہمارے پاس تو لات و منات عزا ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب دو اس کا۔ صحابہ نے پوچھا کیا جواب دے؟ اور میں کہو ہمارے پاس ہمارا مولا اللہ ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارے پاس یہ مولا نہیں ہے۔ یہ بیچارے بت، یہ جو طبیعتی قوانین کے تحت تم نے پتھروں کے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ان کی جو پوجا کر کے ان کو کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس تو یہ ہے، اس کی کیا حیثیت؟ تو واضح کر دیا رسم کہ مشورے سے ہوگی، اجتماعیت سے ہوگی، تیاری ہوگی۔ ایسے ہی غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورے کی بنیاد پر رسم بنے۔ تو عدالتی فیصلے، پولیس کے فیصلے، سیکورٹی کے فیصلے، قانونی فیصلے، واعظ و نصیحت سے متعلق امور، ریونیو کلیکشن کا شعبہ، یہ ارتفاق ثالث کی آپ نے اصلاح کی ہے ان دو بنیادوں پر، خدا پرستی اور انسان دوستی۔ وہ جو قومی طریقے بادشاہوں نے بنا رکھے تھے، کوئی مادی طبیعات کی بنیاد پر، کوئی علم نجوم کے خیالی تصورات پر، یا فلاسفہ یونان کے عقلی تصورات پر، ان کو رد کر۔ یہ مقصد شریعت تیسرا شریعت محمدیہ کا۔ چوتھا مقصد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا، نہ اس کی ذمہ داری، ہر آنے والے نبی نے آخری نبی کے بات کی، ان کی خوشخبری سنائی، دنیا کے ہر کونے میں۔ ہندوؤں میں آنے والے کسی حکیم نے بھی ہندوؤں کو بھی کالکی اوتار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی، ان کی ویدوں میں موجود ہے، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ہر نبی نے پیشن گوئی کی، اس لیے کہ دنیا کی کل قوموں، کل انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ یبعث فی قومہ، بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری نقل کرتے ہیں، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں وہ اپنے اپنی قوم میں مبعوث ہوئے، کیے گئے، اپنی قوم میں، قومی نظام میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، لیکن بعثت الی الناس کافۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کل انسانیت کی طرف، تمام اقوام عالم کی طرف۔ ایک روایت میں ہے عامتاً اور ایک روایت میں ہے کافۃً، کوئی انسان میری نبوت کے دائرے سے خارج نہیں ہے، کل انسان۔ اور خود قرآن نے اعلان کر دیا، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم میں بین الاقوامی اتفاق، پوری دنیا میں اس کا غلبہ اور اس کا ظہور اور بروز، ایسا بروز جو دنیا میں غالب ہو کر لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دنیا میں بادشاہ، ممالک، اقوام آپس کے بین الاقوامی تعلقات کن خطوط پر استوار کریں۔ اور جو بین الاقوامی نظام چلاتا ہے اسے شہنشاہ کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ عالم ہے، کل انسانیت کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، ملکوں اور اقوام کے حکمران عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت نہ موسیٰ علیہ السلام میں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام میں ہے، نہ کسی گزشتہ نبی میں ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ تو کل انسانیت کا تھا، لیکن عملاً ان کی حکمرانی پوری دنیا پر قائم نہیں ہوئی۔ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی کنعان اور مکہ مکرمہ ان دو مراکز کو بنا کر اپنے نظریے کی تعلیم و تربیت کی ہے۔ دعوت حنیفیت کل انسانیت کی تھی، لیکن اس کا پریکٹیکل عملی نظام وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شبیہ ابراہیم ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کی شباہتیں بیان کی، عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت بیان کی کہ تم دہیہ قلبی کو دیکھ لو تو ایسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، تم رجال شنوہ کو دیکھ لو ایسے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیکھ لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو تو وہ شبیہ ابراہیم ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے نظریے کو عالمی سطح پر اقوام عالم میں دو اصولوں کی بنیاد، کیونکہ اقوام عالم کے درمیان تعلقات کے رسومات، پروسیجر، شریعت کیا ہوگی؟ تو اس شریعت کا مقصد ان دو اصولوں پر، خدا پرستی اور انسان دوستی، کہ تمام اقوام عالم خدا کی مخلوق، ان کی انسانیت کا احترام کیا جانا ضروری ہے۔ خدا کا حکم، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور اس بین الاقوامی اصول میں واضح کر دیا کہ اللہ کے لیے محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کی سب سے زیادہ پرورش کرتا ہے۔ فرما دیا بین الاقوامی اصول، خیر الناس من ینفع الناس،
انسانیت کے لیے بہتر وہ ہے جو انسانیت کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون ہے، یہ اتفاق رابع کے اصول ہے۔ یعنی جب اقوام عالم ایک دوسرے سے تعلق قائم کریں گے تو یہ تعلق جمہور انسانیت کے فوائد اور خواص اور ان کی نفع بخشی کی بنیاد پر ملکوں کے درمیان تعلقات قائم ہوں گے۔ انسانیت دیکھی جائے گی کہ 25 کروڑ پاکستانی اور 1.5 ارب ہندوستانی، 2.5 ارب چینی، 29 کروڑ امریکی، انسان، جمہور انسان، جتنی بھی جس ملک کی آبادی ہے اس جمہور انسان کا نفع کس بات میں؟ تعلقات ملکوں کے درمیان اس اصول پر قائم ہے۔ ملکوں کے تعلقات ہوا و ہوس، خواہشات اور اس کی بنیاد پر جنگیں بھڑکانے میں نہیں ہے۔ اس کی تو مذمت قرآن نے دوسری جگہ کر دی، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ ایک جہاد ہے، اور جہاد یہ ہے کہ بین الانسانی انسانی قوموں کے لیے جو شیطانی جماعتیں وجود میں آ جائیں، کینسر پیدا ہو جائیں، طاغوتی طاقتیں اور قوتیں پیدا ہو جائیں، اس کو انسانی جسم سے کاٹ کر پھینکنا، یہ جہاد۔ جنگ کی آگ بھڑکانا جو پچھلے 150 سال سے اس وقت دنیا کا طاغوت جنگیں مسلط کرتا ہے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، یہ جمہور انسانوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں ہم نے دیکھا کہ جمہور انسانیت 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بن گئے، تباہ و برباد کر دیا۔ ایٹم بم گرایا، جاپان کے جمہور انسان تباہ و برباد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ممالک اور اقوام کے درمیان تعلقات کی اساس ایک تو جمہور انسانیت کا نفع، ریاستوں کے سربراہان پر لازمی ہے، ملکوں کی شناخت رکھنے والی اتھارٹیز پر کہ وہ جمہور انسانوں کے حقیقی نفع کی بنیاد پر ملکوں کے تعلقات استوار کریں، لین دین کریں، معاملات کریں۔ اور یہ جمہور انسانوں کے نفع بخش ہونے کا قانون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، مؤیدۃ بتائید القدس، مقدس تائید اس کو حاصل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ لڑائی صرف اور صرف مقاتلہ سے ہوگی، یعنی اس سسٹم کے نمائندے سے ہوگی۔ کسی راہب کا قتل، کسی عورت کا قتل، کسی بچے کا قتل، کسی ایسے آدمی کا قتل جو صرف کاروبار کر رہا ہے، جنگ نہیں کر رہا، کسی جنگی طاقت اور قوت کا حصہ نہیں ہے، ایسی جگہ جو صرف تعلیم و تربیت کی مسجد ہے، مدرسہ ہے، تعلیم و تربیت کی جگہ ہے بیسیکلی، اس کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، تمہارا دشمن اور دشمن کی بھی کوئی علوم تجربیہ کی بنیاد پر تجرباتی شواہد ہونا چاہیے کہ کس نے حملہ کیا ہے، بغیر شواہد کے، بغیر کسی ثبوت کے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر ملکوں کے درمیان جنگ چھیڑ دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تقاضے نہیں۔ حتیٰ کہ عین میدان جنگ میں بھی قوانین کا لحاظ رکھا گیا جو بین الاقوامی قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کئی دفعہ میں نے قصہ سنایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ملک غسان سے جو معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا، اس میں ابھی 1 مہینہ پڑا تھا، حضرت امیر معاویہ نے فوجی لشکر تیار کر کے
دمشق سے روانہ ہو گئے تاکہ اس پورے مہینے میں سفر کر کے سرحد کے قریب پہنچ جائے، اور جیسے ہی تاریخ ختم ہو تو اچانک دشمن پر حملہ کر۔ سیاسی تقاضا، مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سیاسی حکمت عملی یا فوجی حکمت عملی کامیاب حکمت عملی بنتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ تیاری کر کے کوچ دے دیا، صحابی گھوڑا دوڑاتا ہوئے آگے آئے، آ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی لگام پکڑ لی، بلکہ شور مچاتے آئے، جو معاہدہ کیا ہے اس کی وفا کرو، غداری مت کرو، معاہدہ مت توڑو، آپ سفر نہیں کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کوئی ابھی تو نہیں حملہ کر رہے، ہم تو دشمن کے قریب پہنچ کر جب تاریخ ختم ہوگی پھر حملہ کریں گے، غداری تو نہیں کر رہے، معاہدہ تو نہیں توڑ رہے۔ انہوں نے کہا کہ غداری صرف یہ نہیں ہوتی، غداری یہ ہے کہ جب معاہدہ ٹوٹا نہیں اور دشمن ابھی بے خبر پڑا ہے تو بے خبر دشمن پر معاہدہ توڑ کر جا کر حملہ کرنا، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، معاہدے کی روح کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے تو مظلوم انسانیت جو اس ملک میں رہتی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی، ٹوٹے گی، اچانک حملہ ہوگا۔ ان کی فوجوں کو تیاری کا موقع ملنا چاہیے تاکہ جنگ فوجیوں کے درمیان ہو نا، عوام کا کیا کر سکتا، یہ انسانیت کے نفع کی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو مکہ فتح کے بعد جب پہلا حج آیا، رمضان میں آپ نے فتح کیا مکہ، اور 2 مہینے بعد جب حج آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ آیات سورۃ برات کے مطابق اعلان کیا کہ جن جن لوگوں سے ہمارے معاہدات تھے براءۃ من اللہ ورسولہ، تمام معاہدوں سے اللہ اور اس کا رسول بری ہے، اور جن کے ساتھ معاہدات تھے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، مہلت دی ہے، یہ نہیں کہ معاہدہ توڑتے ہی کیا ہے کام شروع کر دیا، 4 مہینے کی مہلت دی ہے۔ جس نے یہاں سے ہمارے دین کو قبول کرنا ہے تو قبول کر لے، اور اگر یہاں سے بھاگنا ہے کسی بھی جگہ پر تو اس کو بھاگنے کا راستہ دے دو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو ویزا دے دو، اس کو موقع دو، یہاں تک کہ وہ اپنے مامن میں جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچ جائے۔ یہ بین الاقوامی اصول ہے، بین الاقوامی ضابطہ، یہ بروز ہے، یہ غلبہ ہے خدا پرستی اور انسان دوستی کی اثر۔ خدا کا حکم ہے، خدا کی مخلوق، خدا کا کنبہ، اسے تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا۔ تو بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم اندھے ہو کر ایک دوسرے سے لڑیں، جیسے جنگ عظیم اول میں لڑے، 2 کروڑ انسان مار دیے۔ یورپین بھیڑیے جنگ عظیم دوم میں لڑے اور بے دریغ ایسا اسلحہ استعمال کیا جو انسانوں کی تباہی بربادی کرتا۔ پھر اس سے زیادہ شفاف بات یہ کہ اتحادی قوتوں نے اپنی باقاعدہ فوج لڑنے کے بھیجنے کے بجائے کالے حبشی فرانس میں اور ہندوستانی فوجی عراق پر حملہ کرنے کے لیے بطور چارے کے استعمال کیا، بھرتی کھول دی، فوج میں بھرتی ہو، اور ٹریننگ دی 2-4 مہینوں کی، اور بندوق گڑا کر لڑنے کے لیے چارے کے طور پر سب سے فرنٹ لائن میں، اور اپنی باقاعدہ فوج جو تربیت یافتہ تھی وہ پیچھے رکھی برطانوی۔ تو انسانوں کو قتل کروانا ہے، اور قتل کروائے جب جو خطرناک قسم کے بم بنا کر استعمال کیے، اسلحہ ٹیسٹ کیا کہ کیسے یہ انسانوں میں بم پھوڑا جائے تو انسانوں کے چیتھڑے اڑتے ہیں۔ غزہ میں کیا گیا، دنیا بھر میں جہاں جہاں جنگیں ہوئی ہیں، ہر جنگ میں
تو بین الاقوامی تعلقات کے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ شریعت، وہ شریعت محمدیہ کا پیروکار ہے جو بین الممالک اور بین الاقوامی تعلقات میں ان اصولوں کی بنیاد پر مراسم بناتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا 5واں بنیادی مقصد یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طاقتور انسان دوست حکومت قائم کر دی کہ جتنی بھی رسومات طبیعین کی اساس پر تھی یا نجوم کی اساس پر تھی یا عقلوں کی اساس پر تھی یا یہودیت کی اساس پر تھی یا عیسائیت کی بنیاد پر تھی، اس طریقے سے توڑ کر ختم کر دی کہ آئندہ افراد تو رہے انفرادی طور پر، لیکن وہ رسم جو جاہلانہ رسم ہے وہ انسانیت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مسخ شدہ یہودیت کا سسٹم توڑ دیا۔ ایک ہے اس مذہب کے ماننے والے افراد، ان کو تو عزت دی انسانی بنیادوں پر کہ ٹھیک ہے تم اب بھی اگر اپنی رسم کے مطابق یہودی کسی عبادت گاہ میں کسی دیوار گریا پہ جا کر رونا چاہتے ہو تو رو لو، لیکن اس کا سسٹم بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم عیسائی رسومات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو انسانی حق ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اجازت دے دی۔ لیکن سسٹم، یہ جاہلانہ سسٹم، یہ جاہلانہ رسم، اس کو بطور سسٹم کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ظلم کا نظام قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ ایسی تمکین فی الارض، تو تمکین فی الارض یہ 5واں مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، کہ کل دنیا میں ارتفاق رابع کے طور پر اس طریقے سے اس دین حنیفی کی تمکین، ٹھہراؤ، جماؤ، غلبہ پیدا کر دیا جائے کہ مقابلے پر جتنی رسومات ہیں ان کا سسٹم وجود میں نہ آئے۔ انہیں خرید و فروخت کرنی ہے تو ہمارے ضابطے کے مطابق، اس انسانیت دوست سسٹم کے مطابق۔ ایسی کوئی رسم نہیں کر سکتے جو انسانیت کی توہین پر مبنی ہو۔ ستی کی رسم، جلانے کی رسم نہیں کر سکتے، انسانیت کی توہین۔ ٹھیک ہے اپنی رسومات مندر میں جاری رکھو، گرجے میں جاری رکھو، اپنے کسی صومعے میں جاری رکھو، لیکن سسٹم نہیں بنا، خلاف انسانیت کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 5واں مقصد ہے۔ یہ بنیادی مقاصد اس شریعت محمدیہ کے ہیں۔ پھر ان کا تعلق سسٹم اور ارتفاقات کی رسومات اور اس کے بین الاقوامی غلبے سے ہے۔ پھر اس انسان کے اندر ایک روح ہے، اس کے اندر صفت احسان پیدا کرنا ضروری ہے۔ 6واں مقصد، وہ صفت احسان اس کے اندر پیدا کی جائے گی کہ روح کے اوپر جو حجابات آتے ہیں، جو روح کو غفلت میں مبتلا کرنے کی چیزیں ہیں، سوتا ہے تو غافل ہے، کھاتا ہے تو حیوانیت اس کے اندر آتی ہے، کھانا ضروری ہے، پیتا ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں حیوانی وہ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو حجاب طبی تقاضوں کی تکمیل کے حجابات روح کو اللہ کے تعلق سے توڑ دیتے ہیں۔ تو اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ نیند سے جیسے ہی بیدار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے بیٹھتے، آنکھیں ملتے اور سورۃ آل عمران کا آخری رکوع کی تلاوت کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کلام الہی سے کہ وہ جو رات بھر کی غفلت ہے اس غفلت کو توڑ کر تعلق مع اللہ کو دوبارہ زندہ کیا، بستر پر بیٹھے بیٹھے۔
باقی تو کام بعد میں ہیں، وضو کرے، تہجد پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، ترتیب۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، حجاب نوم، سونے کے حجاب کو توڑنے کے لیے، تعلق مع اللہ، روح کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے، صفت احسان کو بحال کرنے کے لیے، پورا آخری رکوع سورۃ آل عمران کا، اور وہ رکوع جو اس پوری کائنات کی تخلیق کے خالق کی حمد و ثنا اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی کے پیغام، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لائے اس میں۔ تو حجاب توڑنے کے لیے کتنا بڑا کام ہے، اللہ کے تعلق سے بھی، اور ایک رسم بنائی انسانیت کے فائدے کے لیے، غفلت کے پردے ٹوٹ جائیں۔ کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کی حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانا شروع کرے تو کھانے کی ظلمت دور ہو جاتی، اور کھانا مکمل کیا تو پھر ختم کی دعا، تاکہ اس کے درمیان جو اس کھانے کی ظلمت اور حجاب ہے، اللہ سے جو غفلت ہوئی ہے، وہ دور ہو جائے۔ بیت الخلاء تقاضا ہے، جائے تو یہ دعا پڑھے، آئے تو یہ دعا پڑھے۔ تو روح کو اس غفلت کا جو وقت ہے، ظلمت کا وقت ہے، اس کو دور کر کے اللہ سے جوڑنے کا راستہ بتا دیا۔ یہ حجاب طبع ہے، یہ طبعی حجابات ہیں۔ ایسے ہی حجاب رسم جو ارتفاق ثانی سے ارتفاق رابع تک کی رسومات ہیں، ان تمام رسومات کو توڑا جائے گا کہ وہ رسومات جو نفع انسانیت پر مبنی نہیں ہیں، جمہور انسانوں کو، وہ رسومات جو تعلق مع اللہ کو توڑتی ہیں، وہ مادہ پرستی سکھاتی ہیں، وہ خواہشات کی پیروی پر، تو رسم کے بھی تو حجابات ہیں نا، اس کی بھی تو غفلتیں ہیں۔ اس کو توڑنے کے لیے رسوم کی جو بنیادی تقاضا ہے، خدا پرستی اور انسان دوستی، اس کو پیش نظر رکھیں تاکہ رسم کا حجاب ٹوٹ جائے۔ اب ان دو رسومات سے، دو حجابات کو توڑنے سے انسان کی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ تعلق مع اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا حجاب یہ ہو سکتا ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ابہام کا شکار ہو، سمجھ رہا ہو کہ یہ اللہ کی جناب میں اچھی بات ہے، لیکن سوء معرفت، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان پتھروں کی قرب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف پہنچا دے۔ بظاہر اللہ کو پوجنے کی دعوت کر رہے ہیں، لیکن پوج رہے ہیں اس پتھر کو۔ تو یہ جو سوء معرفت ہے، بد فہمی ہے ذات باری تعالیٰ کے حساب سے، اس کا حجاب ٹوٹ جاتا ہے۔ تو تین حجابات کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی صفت پیدا کی، کیونکہ انسانی روح کے تین ہی بنیادی دائرے ہیں، نفس، قلب، عقل۔ کئی دفعہ اس پر تفصیلی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ نفس کا تعلق حجاب طبع سے ہے جی، حجاب سوء معرفت سے عقل کا تعلق ہے، اور حجاب قلب وہ ہے جو انسان کے گرد و پیش میں رسومات کے ذریعے سے قلب پر اثر ڈالتا ہے۔ تو تینوں حجابات توڑ کر یہ تینوں انسان کی روح کے مراکز ذات باری تعالیٰ سے جڑ جائیں، یہ چھٹا مقصد شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ساتواں مقصد انسانیت کو شیطانی شر کے اس دائرے سے جس کا تعلق کسی پوری ریاست کے شر کی حالت میں منتقل ہو جانے سے، جہاں تک شیطان وہ تو ہر انسان میں موجود ہے، اس کے وسوسے بھی موجود رہے، اس کا مقابلہ تو آپ کو ہر دم کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی جگہ دوڑتا ہے، ان الشیطان یجری الانسان مجری الدم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے جسم کے، آپ کے خون میں بھی دوڑتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن میرا شیطان اللہ نے میرے قابو میں دے دیا، وہ مجھے کسی غلط کام پر نہ اکساتا ہے، اور اگر اکسائے تو عمل نہیں ہوتا، معصوم ہے۔ یہ صفت عصمت موجود تو ہے، لیکن میرا انسان میرے قابو میں دے دیا، میرا شیطان میرے قابو میں دے دیا۔ اب غیر نبی کوئی بھی ہے، وہ اس شر اول یعنی شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتا، وہ کہیں نہ کہیں ڈستا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا 7واں بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ شیطان انسانوں پر اس طرح اثر انداز ہو کر کسی ریاست پر انسان نما شیطان مسلط نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شر ثانی۔ اس میں خریدار فروخت کنندہ، اس میں سیاست دان، اس میں مذہبی رہنما، اس میں قانون دان، اس میں پولیس، اس میں فوج، اس میں تمام انتظامی افسران، وہ شیطان کے زیر اثر آ کر سب کے سب پوری ریاست اور مملکت، پورا اقلیم، پورا علاقہ شیطان کا فرمانبردار مت بن جائے۔ یہ روکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا 7واں بنیادی مقصد ہے۔ اس شر سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین اور ضابطے بتلائے، باقاعدہ تشریعی نظام دیا، طریقہ کار وضع کیا، اور شیطانی وسوسوں کو اس حد تک بڑھاوا دینا کہ وہ ریاست کے اور ارتفاقات کے امور میں پورے سسٹم کو متاثر کر دے، پوری رسم کو تباہ و برباد کر دے، انسانیت سے متعلق کوئی رسم باقی نہ رہے، ایسا نہیں۔ اس کو روکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا 7واں ہدف ہے، 7واں مقصد۔ اس کے لیے شیطانی جو اثرات ہیں، ان کے مقاصد ہیں، اس کی زیر اثر جو شیطانی انسان ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں کسی بھی شعبے میں، تو انسان اس کی مزاحمت کرے، ظلم کی عدالت، ظلم کی سیاست، ظلم کے قانون دان، ظلم کے ادارے، ان کے خلاف انسانی ضمیر اٹھے، مزاحمت کرے، مزاحمتی شعور پیدا کرے کہ یہ شر پھیل کر ادارہ جاتی شکل اختیار نہ کرے۔ ایسی زندہ آوازیں انسانی معاشروں میں رہیں، لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق۔ اگر شیطانی نظام موجود بھی ہو تو ایک سچی جماعت ایسی برحق ہو کہ جو اس کو ادارہ بننے سے روکے، یہ نہ ہو کہ وہ بھی ساتھ مل جائے، یہ نہیں، وہ بھی ان کے ساتھ اعلی کار بن جائے، مذہب کا نمائندہ بھی ان کا نمائندہ بن جائے، خواہشات ان کی ہوں، مذہب کا نمائندہ پوری کرے، شیطانی مقاصد ہوں اس کو پورا کرے، قانون دان، ایک سیاستدان، ایک لیڈر، ایک رہنما، ان فرعونوں، ان نمرودوں، ان انسان دشمن اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد اور ادارہ جاتی اس نظام میں اس کے خلاف مزاحمت کا عمل انسان دوستی اور خدا پرستی کی بنیاد پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ 7واں مقصد ہے کہ پوری کی پوری ریاست کوئی ایک آدمی بھی انسانیت کا حامل نہ رہے، اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے۔ یہ 7واں مقصد۔ اور 8واں مقصد اور آخری مقصد شریعت محمدیہ کا یہ ہے کہ پچھلے 7 مقاصد تو اس انسان کے وہ ہیں جن کا تعلق اس کرۂ ارض پر رہنے سے ہے، لیکن انسان کرۂ ارض سے جب جاتا ہے، موت واقع ہوتی ہے، تو اس کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ انسان
عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے بچے، تنجیت الناس من النار والقبر وغیرہ وغیرہ۔ آٹھواں مقصد کہ ایسا ایمان اور دین حنیفی انسانیت کے اندر راسخ کر دیا جائے، مسلمان جماعت میں پیوست کر دیا جائے کہ وہ ان تمام 7 چیزوں کے عمل کی بنیاد پر مرنے کے بعد کے مراحل میں وہ قبر کی ہولناکیوں سے بچے، وہ جہنم کے ہولناک عذاب سے بچے، وہ حشر کے میدان کی خوفناکیوں سے بچے، اور جنت الفردوس اس کا مطمع نظر۔ یہ 8واں مقصد۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا نقشہ بیان کیا، وہاں ان 7 طرح کے اعمال کے نتائج پر بحث کی۔ عادل بادشاہ حشر کے میدان میں کہاں ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرنے والا تنہائی میں اور آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے جاری ہونے والا عرش الہی کے نیچے سائے میں ہوگا۔ بد معاملہ کرنے والا، چور، ڈاکو، مجرم، وہ کہاں ہوگا؟ جو دوسروں کی بھینس اور بکری چرانے والا اور اونٹ چرانے والا حشر کے میدان میں آئے گا، اونٹ اس کے کندھے پہ ہوگا اور وہ شور مچائے گا، آواز نکالے گا، اونٹ جیسے آواز نکالتے ہیں۔ بکرا ہوگا تو بکرا بکری کی آواز نکالے گا، وہ چرایا ہے۔ اور جب وہ آواز گائے گا تو سارے حشر کے میدان میں دیکھیں گے یہ وہ بدماش ہے جس نے بکری چوری کی تھی، یہ وہ ہے جس نے اونٹ چرایا تھا، یہ وہ ہے جس نے قومی کمبل چرایا تھا، یہ وہ ہے جس نے فلانے کا مال چرایا تھا، یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے، یہ وہ ہے جو غلط قانون بنانے والا ہے، یہ وہ ہے جو غلط سیاسی فیصلے کر کے انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، یہ وہ ہے جو مذہب کو غلط استعمال کرنے والا ہے۔ پورا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دکھا بھی دیا گیا معراج کی رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زانی مرد اور عورت تنور میں جل رہے ہیں، وہ جلتے جلتے اوپر آتے ہیں نکلنے کے لیے، پھر دھڑام سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ زنا کار ہے۔ ایک چارپائی پہ بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا، فرشتہ اس کے کلے چیر رہا ہے، ادھر سے چیرتا ہے تو ادھر والا ٹھیک ہو جاتا ہے، ادھر چیرتا ہے تو ادھر۔ پوچھا کہ کیا، کون ہے یہ؟ فرمایا کہ یہ وہ مذہبی عالم ہے جو لوگوں کو تو بڑی نصیحت کرتا تھا، خود عمل نہیں کرتا۔ جی، یہ وہ سود خور ہے جو خون کی نہر کے اندر ڈبکی مار رہا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے پتھر مار کر اس کو دوبارہ اس کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اعمال کا نقشہ دکھایا کہ یہ 7 باتیں دنیا میں جس نے انسانیت دشمنی کی اللہ کے احکامات کو توڑ کر کی، ان کا یہ نتیجہ جہنم میں، یہ نتیجہ قبر میں، یہ نتیجہ نماز، روزہ اور باقی عبادات قبر میں کیسے انسان کی مدد کریں گے، اور کیسے انسان کے لیے کیا ہے جو جرائم ہے ان سے جہنم کی کھڑکی کھلے گی۔ یہ 8واں مقصد ہے۔ پوری شریعت محمدیہ ان 8 مقاصد کے گرد گھومتی۔ اس شریعت کے بارے میں کہا اللہ پاک نے کہ جعلناک علی شریعۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے یہ شریعت بنائی ہے، فاتبعھا، اس کی آپ اتباع کیجئے، اور ان تمام ارتفاق ثانی سے لے کر حشر کے میدان تک کے جو یہ مقاصد ہیں، ان تمام دائروں میں اس دنیا کی زندگی سے لے کر آخرت کے تمام مراحل میں آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ خواہش پر نکاح، خواہش پر خاندانی نظام، خواہش پر خرید و فروخت، خواہش اور نفسانیت پر سیاست، معیشت، بین الاقوامی تعلقات، اور اسی طریقے سے حجابات مسلط کرنا وغیرہ وغیرہ، ان کی اتباع مت کیجیے۔ اس شریعت کو، ان بنیادی مقاصد کو سامنے رکھ کر آپ کام کیجیے۔
یہ ہے فاتبعھا، اسی کو کہا اقم وجھک للدین حنیفا، آپ اپنے چہرے کو اس دین حنیفی پر قائم رکھیں۔ یہ ہے دین حنیفی اور اس کی شریعت کا نظام۔ اس شریعت محمدیہ اور اس کے ان مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے تو وہ شریعت محمدیہ ہے، ورنہ تو وہ شریعت کے نام پر ملغوبہ ہے۔ یہ ملغوبہ تو کسی زمانے میں یہودیوں نے بھی بنایا تھا، یہ ملغوبہ تو عیسائیوں نے بھی بنایا تھا، وہ بھی ابراہیم کا اور دین حنیفی کا نام لیتے تھے، اور حضور نے فرمایا ہے مسلمانوں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی ایسے ملغوبے اسلام کے نام پر بناؤ گے اور اس کا نام شریعت رکھو گے، اس کا نام شریعت محمدیہ رکھو گے اور اسے مسلط کرنا چاہو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون؟ کیا یہود و نصارہ؟ حضور نے فرمایا اور کون؟ یہود و نصارہ نہیں تو اور کون؟ تو تم بھی جیسے انہوں نے شریعت موسویہ کو مسخ کر دیا، جیسے انہوں نے شریعت عیسویہ کو مسخ کر کے نصرانیت رکھ دی، تو تم بھی شریعت محمدیہ کو مسخ کر کے کہو گے کہ یہ اسلامی شریعت ہے۔ تم بھی اسی طرح آیات بیچو گے جیسے یہودی علماء نے بیچی، جیسے نصرانی علماء نے بیچی، تم بھی اسی طریقے سے کام کرو گے جیسے انہوں نے سیاست بیچی، جیسے انہوں نے قانون بیچا، جیسے انہوں نے انتظامی ڈھانچہ بیچا، تم بھی اسلامی سیاست، اسلامی معیشت، اسلامی فلاں شریعت بناؤ گے۔ اصل شریعت محمدیہ جس کے یہ مقاصد ہیں خدا پرستی اور انسان دوستی کے، وہ تمہارے پیش نظر نہیں ہوں گے۔ خبردار باز آ جاؤ اس ملغوبہ شریعت سے۔ شریعت محمدیہ اور اس کے مقاصد کو پورے طور پر سمجھو اور اس کی اساس پر اپنے لیے راہ عمل متعین کرو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب ہوگی، انسانیت کی دعائیں بھی ملیں گی، اس کے نفع کا کام بھی کرو گے تو دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، شعور نصیب فرمائے، کردار اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔